سیاسی کھیل ایک بڑے دلچسپ مگر خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اس کو آپ آڈیو ویڈیو لیکس کا ورلڈ کپ بھی کہہ سکتے ہیں. مریم نواز اور سینیٹر پرویز رشید کی آڈیو لیک ہوئی جس کے اوپر ہنگامہ مچا. چینلز کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. تجزیہ نگاروں نے اس کے اوپر کمنٹ کرنا شروع کر دیا. آڈیو کے اندر پرویز رشید صاحب مریم بی بی سے بات کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح جیو ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر ان کی پارٹی کا نقطہ نظر جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا اور ان کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں. الفاظ کے چناؤ میں بالکل بھی احتیاط نہیں برت رہے اور تنقید کرنے والوں کو بھونکنے والے کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے, اعتراض بنتا ہے, اعتراض کرنا چاہیے, تنقید بھی کرنی چاہیے, پرویز رشید صاحب کی سرزنش بھی ہونی چاہیے. لیکن جو ہنگامہ مچا ہے اس میں اصل خبر کھو گئی ہے. یہ پہلی آڈیو لیک نہیں ہے, اس سے پہلے بھی مریم بی بی کی آڈیو لیکس آ چکی ہیں. اسی آڈیو لیک میں بہرحال جیو ٹیلی ویژن کے رانا جواد صاحب کا بھی ذکر ہے کہ مریم بی بی ان کو بتا رہی ہیں کوئی ٹوکری کہیں سے آئی ہے ان کو بھجوانی ہے. پھر نصرت جاوید صاحب کا بھی ذکر ہے. تو یہ ایک ضمناً ایک ٹکڑا جو ہے اس آڈیو کے اندر لگایا گیا ہے. اس کے گرد بھی ٹی وی کے اندر کافی میں نے بحث دیکھی ہے گھومتے ہوئے. تو یہ پہلی آڈیو لیک نہیں ہے جو کی گئی اور نہ ہی یہ آخری ہوگی. اس سے پہلے بھی آڈیو لیکس ہو چکی ہیں, صرف انہی کی نہیں ہو چکی, دوسرے لوگوں کی بھی ہو چکی ہیں. ایک آدھ آڈیو لیک کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بڑے زوما جو ہیں بیٹھ کر مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک جو ہے اس پر بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آڈیو لیکس کے ذریعے آپ پاکستان کی سیاست کے اندر بہت بڑا ارتعاش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آڈیو لیک کا اصل ایشو کیا ہے کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اس آڈیو کے اندر, جس طرح مریم نواز اور پرویز رشید صاحب, اس کے اوپر بھی آپ فوکس کر سکتے ہیں. لیکن اصل خبر یہ نہیں, اصل خبر یہ ہے کہ کنورسیشن, یہ بات چیت مریم نواز کی اور پرویز رشید صاحب کی ہو کہاں پہ رہی ہے. یہ ٹیلی فون کے اوپر ہو رہی ہے, براہ راست لائن کے اوپر ہو رہی ہے, یہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہی ہے, یہ جاتی عمرہ کے اندر بات چیت ہو رہی ہے, یا یہ پی ایم ہاؤس کے اندر بات چیت ہو رہی ہے. تو تمام امکانات کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو اگلا سوال یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو اس آڈیو کو ریکارڈ کر رہے تھے ان کی پہنچ کہاں کہاں تک ہے. اگر عام ٹیلی فون لائن کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے, جو میرا ماننا یہ ہے, اوپن لائن کے اوپر ویسے بھی احتیاط برتتے ہیں, بات کرتے نہیں ہیں. اور وہ تو وہ زمانہ تھا کہ جب بہت ہی احتیاط کی جاتی تھی. تو اوپن لائن کے اوپر ڈائریکٹ فون نمبر کے اوپر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ حماقت ہی کر رہے ہوں گے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ فون کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. تو کیا واٹس ایپ کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ اگر واٹس ایپ کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اتنا کلیئرلی دونوں سائڈ کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے واٹس ایپ کریک کر لیا. جو ٹیکنیکلی لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر ابھی بھی اگر چیزیں دیر تک پڑی رہیں یا ایکسچینج ہو تو ایکسچینج کو کسی طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں. لیکن واٹس ایپ کے اوپر کیا ایکسچینجز ہو رہی ہیں ان کو ویسے ہی ریکارڈ کرنا یا ان کی جاسوسی کرنا وہ ابھی بھی ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال امکانات آپ رد نہیں کر سکتے. اگر واٹس ایپ کو کریک کر لیا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایسی صلاحیت کس کے پاس ہے کہ واٹس ایپ کو کریک کر لے. اگر جاتی عمرہ میں کانورسیشن ہو رہی ہے تو جاتی عمرہ کے اندر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں, لسننگ ڈیوائسز. تمام جو بات چیت ہوتی ہے اس بات چیت کو سنا جاتا ہے, ریکارڈ کیا جاتا ہے, ریٹریو کیا جاتا ہے. اور ڈیوائسز ظاہر ہے ایک آدھ کنورسیشن کے لیے تو نہیں لگی ہوگی کہ مریم نواز سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں پرویز رشید, یا پرویز رشید کسی جگہ پر موجود ہے, مریم نواز وہاں سے گزر رہی ہیں, انہوں نے بات چیت شروع کر دی تو وہاں پر جھٹ سے آپ ڈیوائس لگا دیں اور کنورسیشن سن لیں اور اس کے بعد ڈیوائس کو وہاں سے غائب کر دیں. ایسی پہنچ تو نہیں ہوگی. تو پرماننٹلی انسٹالڈ ہوگی مستقل طور پر ان جگہوں پر جہاں پر یہ بات چیت ہو رہی ہے, لسننگ ڈیوائسز انسٹالڈ ہوگی. اور اگر یہ کنورسیشن, یہ بات چیت پی ایم ہاؤس کے اندر ہو رہی ہے تو خبر اور بھی دلچسپ بن جاتی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس, جہاں پر بیٹھ کے پاکستان کا سب سے اہم عہدیدار ملک اور سلطنت سے متعلق, ریاست سے متعلق فیصلے کرتا ہے, وہ بگڈ ہے. وہاں کے کمرے بگڈ ہیں, وہاں کی کنورسیشن بگڈ ہیں, لوگ سن رہے ہیں ان کنورسیشنز کو. تو اگر تو یہ مریم نواز صاحبہ کے پی ایم ہاؤس کے اندر, آفس کے اندر یہ ڈیوائس لگائی گئی, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر یہ ریکارڈنگ ہوئی. اور ریکارڈنگ نہ صرف کی گئی بلکہ اس ریکارڈنگ کو رکھا گیا ریکارڈ کا حصہ, اس کو تلف نہیں کیا گیا, اس کو رکھا گیا اور فائلیں بنائی گئی. تو پھر اگر ایک کنورسیشن ریکارڈ ہو رہی ہے تو دوسری بھی ہو رہی ہوگی. اگر برابر میں مریم نواز کے آفس کے اندر جو وقتی طور پر اسٹیبلش کیا گیا تھا یہ بات چیت ہو رہی ہے اور وہاں پر
یہ کانورسیشن ریکارڈ ہوئی تو اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا آفس بھی موجود ہے، تو وہ کیسے محفوظ رہا ہوگا؟ وہ سیٹنگ ارینجمنٹ جہاں پر باہر سے لوگ آ کر ملتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، وہ بھی بگڈ ہوگا۔ تو پھر اس زاویے سے دیکھیں تو ایوان صدر بھی بگڈ ہوگا، پی ایم ہاؤس اگر بگڈ ہے تو پھر ایوان صدر کی کیا اوقات ہے، وہ بھی بگڈ ہوگا۔ نہ صرف بگڈ ہوگا، وہاں کی چیزوں کی ریکارڈنگ رکھی جاتی ہے، سال ہا سال تک اس ریکارڈ کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور 3-3 سال کے بعد اس کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ اب موجودہ حکومت کے دور میں یہ آڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کر دیں۔ تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر حکومت نے ریلیز کی ہے یہ آڈیو اور اس کے بعد خود ہی اس کے اوپر کانورسیشن کرنا شروع کر دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریلیز نہیں کی، یہ سوشل میڈیا پر آ گیا، لیکن اگر آپ مفروضہ بنا لیں کہ انہوں نے ریلیز کی ہے تو ان تک وہ ریکارڈ پہنچا کیسے؟ ان کو ریکارڈ کس نے شیئر کیا؟ اگر موجودہ دور کے اندر یہ بات چیت ہو رہی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ موجودہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ حکومت وقت کو رپورٹ کرتی ہیں، اور رپورٹ کرنے کے بعد حکومت وقت یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کس طرح کون سا حصہ جو ہے وہ ریلیز کرنا ہے، اگرچہ وہ بھی مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت اگر اپنے دور کے اندر کوئی چیز ریکارڈ کر رہی ہے تو قانونی ہو گیا، وہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے، اس کی بڑے شدید قسم کی امپلیکیشنز ہیں۔ امریکہ جیسا ملک کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ ان کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سٹنگ صدر ہے، اگر اس کی پارٹی کے ممبران دوسری پارٹی کے ممبران کی آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس کا مواخذہ ہوتا ہے اور اس کو آفس سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے امریکہ کی مثالیں ہم سلیکٹیولی یوز کرتے ہیں، ویسے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان جیسا نظام بنانے میں۔ تو موجودہ حکومت کے دور میں بھی اگر یہ ہوتا تو بہت کبھی حرکت ہوتی، بہت بری حرکت ہوتی، غیر قانونی حرکت ہوتی۔ یہ تو پچھلی حکومت کے دور میں یہ ہوا، اس کا ریکارڈ ابھی ریلیز کیا گیا، تو اس حکومت سے کسی نے پھر شیئر کیا ہوگا۔ اس حکومت کے پاس اپنا ریکارڈ تو ہوگا نہیں، یہ تو اس وقت حکومت میں موجود نہیں تھے، یا ان اداروں کے پاس یہ ریکارڈ ہوگا جن سے اس حکومت نے اس قسم کی آڈیو جو ہے وہ مستعار لی ہوگی، یا جس نے بھی اس کو ریلیز کیا اگر حکومت نے ریلیز نہیں کیا تو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ریلیز کرنے سے پیغام وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سا مواد ہے۔ تو اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ پرویز رشید صاحب کیا بات کریں، اس کے اوپر اعتراض کریں، اس کے اوپر تنقید کریں، جس طرح میں نے کہا کہ ان کو دیوار سے لگائیں ان معاملات کے اوپر، اور یہ بھی خیر دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ واقعتاً جو بات چیت ہوتی ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کے اندر کتنی تہذیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ پرویز رشید صاحب کے الفاظ کے چناؤ کا بالکل دفاع نہیں ہو سکتا، ان کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ یہ بھی پوچھے کہ ٹوکری کدھر سے کدھر گئی، اگرچہ میرے خیال میں یہ بالکل ہی ایک فضول سی بحث ہوگی کہ کس نے کس کو ٹوکری بھجوا دی، اور ایڈیٹڈ ہے یہ آپ کو پتہ ہے، پتہ نہیں کس کس کے پاس کیا کیا ٹوکریاں گئیں، اور اس کا بھی ریکارڈ کا حصہ ہوگا۔ تو بنیادی سوال جو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ پرویز رشید اور مریم نواز نے کیا بات چیت کی، بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہ پی ایم ہاؤس میں کنورسیشن ہو رہی تھی تو اس کو باقاعدہ بگ کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ہاؤس بگڈ ہے، اس کا ریکارڈ رکھا گیا، ریکارڈ رکھ کے اس کو پھر ریلیز کیا گیا۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں ان اہم سوالات کے ساتھ کہ جو لوگ ان آڈیو لیکس کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں، حکومت وقت کے نمائندگان ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مریم نواز اور پرویز رشید کی آڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہے مبینہ طور پر پی ایم ہاؤس کے اندر یا جاتی عمرہ کے اندر یا واٹس ایپ کے اوپر، تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان کی آڈیو لیکس نہیں ہو سکتی؟ ان کا کیا خیال ہے کہ ان کے گھر بگ نہیں ہے؟ ان کا کیا خیال ہے کہ اگر اس وقت کا پی ایم ہاؤس بگ تھا مبینہ طور پر، مفروضہ یہ بناتے تو کیا آج کا پی ایم ہاؤس محفوظ رہے گا؟ کیا صرف آڈیوز ہی ہوں گی یا ویڈیوز بھی ہوں گی؟ جس طرح میں نے کہا کہ یہ کھیل ایک انتہائی دلچسپ اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹورنامنٹ ہے، کوئی جیت نہیں سکتا۔ اگر ایک جگہ بگڈ ہے تو دوسری جگہ بھی بگڈ ہوگی، اگر ایک کی ویڈیو موجود ہے تو دوسرے کی ویڈیو بھی موجود ہوگی، آج ایک کی ریلیز ہو رہی ہے تو کل دوسرے کی ریلیز ہوگی۔